مسلمہ کذاب جو جھوٹی نبوت کا دعوے دار تھا، تاریخ کا وہ پہلو جو شاید آپ نے اس سے پہلے نہ سنا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھ بھیجا۔ خط میں ایک معاہدہ کرنے کو کہا۔ معاہدہ یہ تھا کہ جب تک آپ حیات ہیں آپ نبی، جب آپ کا وصال ہو جائے گا تو پھر میں نبی، یا پھر میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی اور آدھے عرب کا میں نبی۔ معاذ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے خط کا جواب لکھا۔ خط کے جواب میں لکھا کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے۔ تو حضور نے پوچھا کہ یہ خط لے کے کون جائے گا؟ اب اس کے دربار میں خط کو لے کے جانا موت کو گلے لگانا تھا۔ اس کے پاس لشکر تھا۔ ایک صحابی چھابڑی فروش تھے۔ رومی لکھتا ہے کہ جسمانی طور پر کمزور اور مدینے کی گلیوں میں پھر کر کھجوریں بیچا کرتے تھے۔ 12 بچے تھے۔ فوراً برق رفتاری سے کھڑا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کے قربان، میں یہ خط لے کے جاؤں گا۔ اس دوران وہ کھجور کھا رہے تھے۔ آدھی کھجور منہ میں تھی۔ جب فٹ سے بولا کہ میں جاؤں گا تو آدھی کھجور کے چھوٹے ٹکڑے نیچے صحابہ بیٹھے تھے ان پر گرے۔ تو وہ کہنے لگے کہ تمہیں جانے کی بہت جلدی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اگر کھجور کھاتے ہوئے یہ ڈیوٹی کسی اور کو مل جاتی تو میرا کیا ہوتا؟ حضور نے پاس بلایا، اپنا گھوڑا دیا، اپنا نیزہ دیا اور کہا کہ ذرا ڈٹ کے جانا۔ تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فکر ہی نہ کریں، مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سرے باکف ہوں، لڑا دی کسی بلا سے مجھے۔ راوی لکھتا ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے کمزور شخص حضور نے جب خط تھما دیا تو یوں نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے۔ فلک کو پڑا کبھی دل جلوں سے کام نہیں، اگر نہ آگ لگا دوں داغ نام نہیں۔ عدلیہ اور مسلمہ کذاب کے دربار میں پہنچے۔ اسی طرح دربار میں موجود ایک شخص جو بعد میں اسلام قبول کرتا ہے اس روایت کو نقل کرتا ہے کہ حبیب بن زید صحابی رسول جب مسلمہ کذاب کے دربار میں پہنچتا ہے تو پوری جرأت اور شجاعت کے ساتھ نیزے کو فرش میں گاڑ دیا اور سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ مسلمہ نے پوچھا کہ کون ہو؟ تو گرجدار آواز میں کہنے لگے کہ مجھے چہرے سے پہچان نہیں لیا کہ محمد عربی کا غلام آیا ہے؟ ہمارے تو چہرے ہی بتا دیتے ہیں کہ ہم سچے رسول کی امتی ہیں۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ مسلمہ کذاب نے پوچھا کہ کیوں آیا؟ تو خط کا جواب تھما دیا۔ مسلمہ نے ساتھ کھڑے غلام سے کہا کہ خط پڑھو۔ خط بآواز بلند دربار میں جب پڑھا گیا، خود کو کذاب اور جھوٹا کہتے ہوئے سنا تو مسلمہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ گرجدار آواز نے میان سے تلوار نکالی اور حبیب بن زید کی گردن پر رکھ دی اور کہا کہ تمہارا نبی مجھے جھوٹا کہتا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ حبیب بن زید کہتے ہیں کہ خیال نہیں، یقین ہے، جیسے میرے نبی جھوٹا کہہ دے تو وہ جھوٹا ہی ہوتا ہے۔ تو 7 سمندر سیاہی بنا دے، اپنے دامن سے اجزاء کو دھونا چاہے، سچ لکھے تو پھر بھی کذاب ہے، تو جھوٹا ہے۔ تو مسلمہ کذاب کہنے لگا کہ تم ذرا پلٹ کر پیچھے میرا لشکر دیکھ، نیزے، تیر، تلواریں تمہارے جسم میں پیوست کر دیے جائیں گے۔ تو حبیب بن زید کہتے ہیں کہا کہ تو جانتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خط دیا، میں خط لے کے وہاں سے نکلا تو میں نے ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میرے 12 بچے ہیں جس میں سے ابھی کچھ دودھ پیتے ہیں، کچھ چل نہیں سکتے، لیکن میں نے ایک لمحے کے لیے اپنے گھر کے بارے میں نہیں سوچا۔ اب پلٹ کر پیچھے تیرا لشکر کیا دیکھوں؟ تو جو کر سکتا ہے کر لے، میرا خیال یہی ہے۔ اسے غصہ آیا، اس نے تلوار چلائی اور حبیب بن زید کا ایک بازو کاٹ دیا۔ حبیب بن زید کہتے ہیں کہ تو انہیں آزماتا ہے جنہیں بدر سے لے کے احد تک آزمایا گیا ہے۔ اسے پھر غصہ آیا، اس نے تلوار چلائی اور حبیب بن زید کا دوسرا بازو کاٹ دیا۔ حبیب بن زید کہتے ہیں کہ تو انہیں موت سے ڈراتا ہے جو ہر نماز فجر کے بعد شہادت کی دعا مانگتے ہیں۔ وہ آگ بگولا ہو گیا، اس نے غصے میں تلوار چلائی اور گردن تن سے جدا کر دی۔ ادھر گردن تن سے جدا ہوئی، ادھر مدینے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ فرمانے لگے میرے حبیب کو شہید کر دیا گیا۔ یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے سیر و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے آرائی، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو جب چیز ہے لذت آشنائی، اور شہادت مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کیشور کشائی۔